40 دن لگیں گے، 40 دن کے اندر جا کے ایک اچھی عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر آپ عادت کہتے ہیں نا، جو کام آپ بار بار کرتے ہیں، جھوٹ بار بار بولیں گے تو آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے، تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا اور بار بار بولنا پڑے گا، پھر جا کے آپ سچے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کے اندر جو ہے کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، اور انہی عادتوں سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، اور یہی جو اچھی عادتیں ہیں انسان کو سرخرو کرتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بری عادتیں بھی ہوتی ہیں، بیڈ ہیبٹس، گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ بری عادتیں جو انسان کو ہمیشہ تکلیف میں رکھتی ہیں، انسان کو پریشانی میں مبتلا رکھتی ہیں، ناکامی سے دوچار کرتی ہیں۔ تو لہذا کیوں نہ آج ہم اس پر گفتگو کر لیں کہ یہ جو عادات ہوتی ہیں، یہ کیا ان کا یہ انسان کی طبیعت کے اندر یا مزاج میں کہاں سے آتی ہیں، اور جو اسلام کہتا ہے کہ بھئی ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت کو تبدیل کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں، تو یہ فطرت کیا چیز ہے، اور انسان کے اندر کس طریقے سے اچھی عادتیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، کیسے وہ ایک کامیاب شخص بن سکتا ہے۔ اچھا، عادتوں کا تعلق ناظرین، یعنی عادتیں آپ اپناتے ہیں نا، ان عادتوں سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت تو ہوگی بہتر، لیکن بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے۔ پہلے تو اس بات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ عادت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے آ کر اس بات کی خبر دے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو میں اس بات کو تو مان لوں گا، لیکن اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ فلاں نے اپنی عادت کو بدل لیا ہے یا اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ تو اس سے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احد پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹنا تو ممکن ہے، لیکن عادت کا تبدیل ہونا، عادت کا بدلنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بات ظاہراً تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو دو چار باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انسان کی عادت۔ دیکھیں، انسان کی جو فطرتاً انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان تو کیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے نا۔ اب جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے نا، تو آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فطرت ابھی تک قائم ہے۔ اچھا، آپ کسی کو دیکھتے ہیں تکلیف کے اندر، آپ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کی فطرت باقی ہے۔ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو مارنا نہیں چاہتے، یعنی جسمانی اذیت نہیں دینا چاہتے، اسی طرح سے ذہنی اذیت بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فطرت جو ہے وہ باقی ہے۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہوتی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اب عقل جو ہے وہ پیمانہ ہے نا، وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اندر آپ رکھتے ہیں، اس پیمانے پہ آپ جب تولتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کسوٹی کیا کہ آپ کسوٹی کے اندر پرکھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کسوٹی بتاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نقلی ہے، یہ چیز اصلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل جو ہے یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، عقل انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ عادت ٹھیک ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا جو ضمیر ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تم نے تو جھوٹ بولا۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس عقل کی آواز کو، فطرت کی ضمیر کی آواز کو سننا نہیں چاہتا،
حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ بری عادت ہے، پتہ ہوتے ہوئے پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اب یہ کس طرح سے دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں تو یہ اپنے والدین سے تربیتاً حاصل کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فطرتاً بھی حاصل کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ کیونکہ والدین کا ایک جرثومے سے اس کا وجود ہوا ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ کی فیملی ہسٹری پوچھتا ہے، آپ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے، آپ کی فیملی میں شوگر ہے، آپ کی فیملی میں یہ ہے، آپ کی فیملی میں وہ ہے، تو وہ ساری چیزیں پوچھے گا تو اس کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جینیٹکلی انہیریٹڈ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں، تو اس کی جسمانی جو پرابلمز آ سکتی ہیں اس کو، تو یہ اس کے والد والدہ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں اس کو مل سکتی ہیں وراثت کے اندر۔ وراثت میں صرف والدین کا مال نہیں ملتا، وراثت کے اندر والدین کی جو ہے وہ فطرت اور طبیعت بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ ان کے ملاپ سے، ان کے جرثومے سے مل کے بنے ہوتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی جو آپ کے والدین کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اب والد والدہ ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی گھر کے اندر اچھا ماحول ہو، صفائی کا ماحول ہو، والدہ ہے وہ ہر وقت صفائی کر رہی ہے، وہ بچے کو گندا نہیں چھوڑتی اور خود بھی گندی نہیں رہتی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اب یہ بچہ ہے، اس کی نشوونما ایسے ماحول میں ہو رہی ہے کہ جہاں پہ وہ صفائی پسند ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ اگر وہ گندگی پھیلاتا ہے یا گند کرتا ہے تو والدہ ڈانٹ رہی ہے، تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کرنے سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے۔ اسی طرح سے والد ہے، والد وقت کا پابند ہے، والد جو ہے نمازی ہے، والد جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، غصہ نہیں کرتا، چیخ کر نہیں بولتا اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو اب یہ بچہ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں وہ والدین سے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی پہلے جو ہے بچوں کو دیکھنے سے پہلے تو والدین کو دیکھو کہ بھئی والدین کیسے ہیں۔ یہ اگر والدین جو ہے وہ آپ کو سمجھدار، سلجھے ہوئے، سچے اور اس طرح کے سلیقے دار نظر آ رہے ہیں تو وہ چیزیں بچوں کے اندر بھی انہوں نے منتقل کی ہوں گی، اگر نہیں کی ہوں گی تو بچوں نے کم سے کم ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، تو ان کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی بھی گئی ہوں گی، اور پھر انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی۔ یقینی طور پر بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرتاً یہ بات رکھی ہے کہ وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اب والدین ہیں، والدین کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بہن بھائی ہیں، پھر گھر کا ماحول ہے، اب یہاں پہ عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر کے اندر دو بھائی ہیں، ایک بڑا سخی ہے، ایک بڑا کنجوس ہے، تو اب یہ سخاوت کی عادت اس کے اندر ہے اور ایک کے اندر کنجوسی کی ہے، تو اب یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کے اندر یہ عادت مختلف کیوں ہے؟ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی ایک فطرت لے کر بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے اندر بھی اس کی اپنی طبیعت بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں والدین کی منتقل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی بالکل اپوزٹ شخصیات ہوتے ہیں، والد اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہوتے ہیں، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے کہ یہ دونوں جو ہے وہ مختلف سمت کے لوگ ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جو عقل دی ہے، اس عقل سے انسان کیا کرتا ہے، اپنے اندر کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، وہ کہا کہ دیکھیں ایک انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ میرے اندر یہ ایک عادت ہے کہ میں ہر جگہ لیٹ ہوتا ہوں، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہوتے ہوئے وہ اپنی اس عادت کو قابو میں رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ لیٹ ہونے کے نقصانات ہیں، لیٹ ہونے کے جو ہے وہ فائدے نہیں ہیں، تو اب اس کو ایک عادت کا پتہ چل گیا اپنی برائی کا، اب اس کو اس نے کنٹرول کرنا شروع کیا۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کے اندر غصہ بہت تھا، تو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس غصے کو کیا کیا، منتقل کر دیا کس کی طرف، اسلام کے خلاف، کہ جو اسلام کے لیے جو ہے وہ ان کو پہلے جو ویسے غصہ آتا تھا لوگوں کے اوپر، اب وہ اللہ کے دین کے لیے آنا لگ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کنٹرول میں لے آئے۔ تو لہذا یہ انسان کے اختیار کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے
کہ جو ہے نا پہاڑ ہل جائے گا عادت نہیں ہلے گی، تو مطلب کیا ہے کہ بھائی عادت کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں کتنی قسم کی، اب مثال کے طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، تو کیا وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں صبح اٹھنے کے لیے تیار ہے، محنت کرنے کے لیے تیار ہے، وقت کو ضائع نہ کرنے کے لیے تیار ہے، وقت کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، کیا وہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہے، کوئی اسکل سیکھنے کے لیے تیار ہے، کچھ اگر وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ ایک آدمی صبح اٹھے گا، وہ اٹھ کے جو ہے وہ محنت کرے گا، پھر وہ اسکل حاصل کرے گا، وہ سیکھنے کا اس کے اندر ہوگا، وہ سیکھے گا اور پھر وہ پلاننگ کرے گا، اور یہ سب چیزیں جب اختیار کرے گا تو پھر تو اس نے تو کامیاب ہونا ہی ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ سست ہو، کاہل ہو، تو وہ اگر محنت نہ کرے اور وقت کی پابندی نہ کرے، سچائی کو اختیار نہ کرے، دیانتداری کو اختیار نہ کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن اس کی کامیابی پائیدار نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اب انسان کو اچھی عادتیں اپنانی ہیں۔ اچھا، اب یہ لیکچر سے نہیں ہوگا کہ جی میں لیکچر دے رہا ہوں تو میرے لیکچر دینے سے آپ حضرات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ ہاں، آپ کے اندر تحرک پیدا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے تھوڑی سی جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی آج سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو بدلنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت پہ رکھا ہے، ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے۔ صفائی کو اختیار کرنا فطرت ہے، اور صفائی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب صفائی کے اندر دیکھیں، اب آپ استنجا کرنا ہے، استنجا کرنے کے لیے تو تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہے نا، پھر ٹیشو پیپر ہے، پانی ہے، کموڈ کو صاف کرنا ہے اور سکون سے استنجا کرنا ہے، گندگی کو صاف کرنا ہے، اس کے اندر محنت ہے۔ اور جو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، بری عادت ہے نا، اسلام کہتا ہے کھڑے ہو کے نہ کرو، اسلام کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، اسلام کہتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، اسلام کہتا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا نہ کھاؤ، اسلام کہتا ہے کہ آرام سے بیٹھ کے کھاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اگر ان کو اپنائیں گے تو ہمیں ان کو اپنانا ہے، اور اس اپنانے کے اندر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ محنت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار پانی پینا ہے، کھڑے کھڑے پی لو، کیا پانی ڈالو، پھر بیٹھو، پھر 3 سانس میں پیو، پہلے سانس کے بعد سبحان اللہ کہو، دوسرے گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہو، پھر تیسرا جو ہے جب گھونٹ لو تو اس کے بعد اللہ اکبر کہو۔ تو یہ کون اتنے جھنجھٹ کرے یار، کھڑے کھڑے پیو اور جلدی پی لو۔ بیٹھنے کی جھنجھٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ بیٹھنے میں مشقت ہے، بیٹھنے میں کیا ہے، آپ بیٹھیں گے تو اب وہ کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اب استنجا کرنا ہے، اب استنجا کرنے کے اندر تو پوری آپ کو وہ کرنی ہے نا، جستجو کرنی ہے نا کہ بھئی استنجا کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے بچانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ظاہری صفائی کا خیال رکھتے ہیں لیکن باطنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اب اسی طریقے سے زیر ناف بال کاٹنے، اب زیر ناف بال کاٹنے کے لیے جو ہے یا بغلوں کے نیچے بال کاٹنے ہیں، اپنا خط بنوانا ہے اور ناخنوں کو کاٹنا ہے، اب یہ سب کرنے کے کام ہے نا، ان میں تو محنت لگے گی، ان میں محنت لگے گی، ان میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ اپنی ایفرٹ ڈالنی ہوگی۔ تو انسان تو بہت سارے لوگ تو وہ سست ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون آدمی جو ہے وہ بال کاٹے، یا کیا ہر ہفتے جو ہے ناخن کاٹو، ہر ہفتے جو ہے زیر ناف بال کاٹو، یہ کون سے جھنجھٹ ہے، چھوڑو جی اس کو، ڈیوڈرنٹ استعمال کر لو، پرفیوم لگا لو، باڈی سپرے لگا لو، بس صحیح ہے۔ تو اب وہ کیونکہ آسان کام ہے، یہ مشکل کام ہے، تو اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اسی لیے میں نے جو بات عرض کی ہے کہ اچھی عادت اپنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو وہ اپنانی پڑے گی، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اور بری عادتیں تو جو ہے وہ تو بس وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہیں نا، ایک بری عادت کئی بری عادتوں کو کھینچ کے لے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ ام الخبائث ہے، جب جھوٹ بولو گے تو اس کے ساتھ 10 اور برائیاں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ شراب پئیں گے تو کہا کہ یہ ام الامراض ہے، ایک شراب جو ہے وہ کئی برائیوں کو جنم دے دیتی ہے، شراب پینے کی عادت کے ساتھ آپ کئی چیزیں لے کے آ جائیں گے۔ تو لہذا دیکھیں، اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ آپ کو ہر کامیاب انسان، آپ اس کا ریسرچ کر لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں،
ہر کامیاب انسان جو ہے وہ آپ کو صبح اٹھتا ہوگا، آپ کو ہر کامیاب انسان جو ہے وقت کا پابند نظر آئے گا، ہر کامیاب انسان آپ کو ایک اصولوں کا پابند ہوگا اور ڈسپلن ہوگا، ہر کامیاب انسان کا آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوگا اور وہ کمیٹڈ ہوگا۔ اور ناکام لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ناکام لوگ سست ہوں گے، کاہل ہوں گے، صبح سو رہے ہوں گے، اور کامیاب انسان سچ بولتا ہے، ناکام انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور دیکھیں میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی کہ بیوی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ شوہر سست ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی دل سے عزت ختم ہو جاتی ہے اس کی، وہ کہتی ہے میرا شوہر تو ایسی بونگیاں مارتا ہے، کہتے ہیں نا بونگیاں مارنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بونگیاں مارنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر عادت ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ساری دیکھیں بری عادتیں ہیں کہ ایک انسان، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ، بس سوچ ہی رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ نیگیٹیو تھاٹ کے ساتھ لیتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہوتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ قدم ہی نہیں اٹھاتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی بری عادتیں ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ لیزی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے فضول خرچ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ امانت داری نہیں ہوتی، وہ دیانتدار نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی کام مکمل نہیں کرنا ہوتا، وہ کسی کام کو بھی شروع کریں گے بیچ میں ختم کر دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ 2-3 قدم اور رہتے ہیں کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ جائیں، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، وہ ہمت ہار جائیں گے۔ تو صرف ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی ابھی 3 قدم اور ہیں، صرف 2 قدم اور تھے اور انہوں نے اس کام کو کیا کیا، نامکمل چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت سارے لوگ آپ کو آپ کے ارد گرد نظر آئیں گے۔ تو آپ اپنا جائزہ بھی لیں کہ بھئی میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، کہ میرے اندر اسی طرح دیکھیں عادتیں پھر کیا ہوتی ہیں کہ قوم ایک قوم کا اجتماعی ایک وہ بن جاتا ہے، ان کا ایک نظریہ بن جاتا ہے کہ آپ بعض قوموں کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کام ہی نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے محنت ہی نہیں کرنی ہوتی، اور وہ آپ کو سست نظر آئیں گے، اور بیٹھے ہیں عورتیں بیچاری ان کی کام کر رہی ہیں، مرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں کسی قوم کا نام لوں گا تو وہ پھر برا مانتے ہیں۔ آپ سفر کریں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہو گے یار یہ عجیب لوگ ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اور بس معاوضے کا انتظار کر رہے ہیں، من و سلوہ اترے۔ تو لہذا ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب ایک سست آدمی ہو اور ایک محنتی آدمی ہو، تو محنتی آدمی جو ہے وہ اللہ نے والذین جاہدوا فینا، اللہ کہتا ہے جو آدمی محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب آپ محنت سے جی چرائیں گے تو کہاں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب خلاصہ کیا کہ انسان اچھی عادتیں اپنائے، اور اچھی عادتیں اپنانے میں اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 40 دن لگیں گے، 40 دن کے اندر جا کے ایک اچھی عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر آپ عادت کہتے ہیں نا، جو کام آپ بار بار کرتے ہیں، جھوٹ بار بار بولیں گے تو آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے، تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا اور بار بار بولنا پڑے گا، پھر جا کے آپ سچے ہوں گے۔ تو اپنا تجزیہ کریں اور جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم کریں، اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے محنت کریں، جستجو کریں، کوشش کریں، 40 دن تک پابندی سے کریں، پھر دیکھیں وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔